سورۃ یونس آیت نمبر 58 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ان اللہ لذو فضل علی الناس ولكن اکثرهم لا يشکرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم قل آپ فرمائیے فبفضل اللہ کہ اللہ کے فضل وبرحمتہ اور اس کی رحمت اللہ کے فضل سے ہے اور اس کی رحمت سے ہے فبذالک بس اسی کے سبب فلیفرحوا چاہیے کہ لوگ خوش ہوں ہوا خیرٌ یہ بہتر ہے مما یجمعون اس سے جسے یہ سب جمع کرتے ہیں قل آپ فرمائیے ارأیتم کہ بتاؤ اپنی رائے ما انزل اللہ کہ جو نازل کیا ہے اللہ نے لکم تمہارے لیے من رزق فجعلتم منہ پھر تم نے کر لیا منہ اس میں سے حرامن کچھ حرام و حلالن کچھ حلال قل آپ فرمائیے اللہ کیا یہ اللہ ہے اذن لکم جس نے اجازت دی ہے تمہیں ام علی اللہ یا پھر اللہ پر تفترون تم نے جھوٹ گھڑ لیا ہے ما ظن الذین کیا ہے گمان ظن الذین ان لوگوں کا یفترون جو جھوٹ بیان کرتے ہیں اللہ پر الکذب یعنی گھڑ لیتے ہیں اللہ کے خلاف جھوٹ کو یوم القیامہ قیامت کے دن ان اللہ بے شک اللہ لذو فضل ہے فضل والا ہے علی الناس انسانوں پر ولکن اکثرہم لیکن اکثر انسان لا یشکرون شکر گزار نہیں ہے وما تکون فی شأن اور آپ ہوتے ہیں جس بھی حال میں فی شأن وما تتلو اور آپ جو پڑھتے ہیں منہ اس حال میں من قرآن ولا تعملون اور کوئی ایسا عمل نہیں کہ جو آپ کرتے ہیں من عمل الا مگر کننا علیکم شہودا ہم آپ سب پر گواہ ہیں اذ تفیدون فی جب آپ اس میں مشغول ہوتے ہیں وما یعزب عن ربک اور نہیں ہے غائب وما یعزب نہیں ہے غائب عن ربک آپ کے رب سے من مثقال ذرۃ ذرے کے برابر بھی کوئی چیز فی الارض زمین میں ولا فی السماء نہ ہی آسمان میں
ولا اصغر من ذالک، نہ ہی چھوٹا اس سے یعنی ذرے سے کوئی چھوٹی چیز، ولا اکبر نہ کوئی بڑی چیز، الا فی کتاب مبین، مگر یہ سب کچھ کتاب مبین میں ہے۔ الا سنو خوب کان کھول کر، ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا، یعنی وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وکانوا یتقون، اور پرہیزگاری اختیار کی، لہم البشرا، ان کے لیے خوشخبری ہے، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرت، اور آخرت میں، لا تبدیل لکلمات اللہ، کوئی تبدیلی ہو نہیں سکتی اللہ کی باتوں میں، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ لا یحزن کا، آپ کو غمگین نہ کرے، قولہم، ان کافروں کی باتیں، ان کافروں کی بات، ان العزت، بے شک عزت، للہ جمیعا، اللہ کے لیے ہے ساری کی ساری، هو السمیع العلیم، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ پاک نے اس قرآن پاک کو موعظت بنا کر بھیجا ہے، موعظت یعنی نصیحت، اور قرآن پاک کے اندر یہ بات بھی فرمائی کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ آپ بلائیے لوگوں کو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور بڑی عمدہ نصیحت کے ساتھ، موعظۃ الحسنہ، بڑی عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ تو عمدہ نصیحت یہ قرآن پاک ہے، جس کے ذریعے سے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے۔ دنیا میں انسان کے سنورنے کے لیے، انسانی جسم کے اور اس کی جان کے سنورنے کے لیے قرآن پاک سے زیادہ مؤثر کوئی چیز بنائی نہیں گئی۔ بنانے والے نے بتایا ہے کہ اس سے مؤثر کوئی چیز بنائی نہیں گئی، لہذا دنیا کے انسانوں سے یہ قرآن خطاب کرتا ہے کہ یا ایھا الناس، سارے انسانوں، یہ موعظت ہے۔ موعظت کیا ہوتی ہے؟ موعظت ہوتی ہے، امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، موعظت کی تعریف کرتے ہیں، قہر المدارک الظلمانیہ بانوار المعارف القدسانیہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موعظت یہ ہوتی ہے، واعظ کی اصل یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کے دل اور دماغ سے سیاہ مادے مٹاتی ہے، اور پاکیزہ انوار سے انسان کے دل اور دماغ اور ان کی روح کو منور کرتی ہے، یہ موعظت ہوتی ہے۔ اسی کی تشریح اس آیت کے اندر ہے۔ تو جن انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی بانصیب بناتے ہیں، ان کو توفیق ہوتی ہے، وہ اپنے جسم و جان کو قرآن کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کا مسئلہ یہ تھا کہ کوئی حادثہ واقعہ ہوتا تھا یا کوئی انسیڈنٹ رونما ہوتا تھا تو کوئی آیت اس کے بارے میں پھر نازل ہوتی تھی۔ جب آیت نازل ہوتی تھی تو ان کے کان کھڑے ہو جاتے تھے، دل ان کے لرز جاتے تھے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی تھیں، اور وہ اس آیت کو لے کر اپنی پوری زندگی کو، خصوصاً اس وقت کے جو حالات ان کے ساتھ درپیش ہوتے تھے، وہ اس پر غور کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ قرآن پاک ان کے لیے شفا بن جاتا تھا۔ ایک انسان ہے، اس نے ساری زندگی دوائیوں کے نام ہی پڑھتے رہنا ہے، ایک بیمار انسان ہے، اس نے ساری زندگی دوائیوں کے نام ہی پڑھتے رہنا ہے، دوائی کھانی ہی نہیں، تو اس کو کوئی عقل مند کہے گا؟ نہ اس کو صحت ہوگی، بلکہ صحت تو کیا، اگر ڈاکٹر کو پتہ چل گیا کہ یہ رویہ میرے ساتھ اختیار کر رہا ہے تو اس کو پاگل خانے میں داخل کروا دیں گے۔ کہ مسلمانوں کو اس چیز کا احساس کرنا ہے کہ قرآن پاک ایک عملی کتاب ہے، اور یہ عملی کتاب جب اس کو پڑھنا بھی ہے تو اس کو پڑھنا ہے اہل عمل سے، عمل والے لوگوں سے، جن کی زندگی پر قرآن پاک کا رنگ ہے، جن کی زندگی پر سنت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ ہے۔ ان سے پڑھیں گے اس کا فائدہ ہوگا، ان سے نہیں پڑھیں گے تو اس کا نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جو انسان خود گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے، یہ آیات خود اس بات کو وضاحت کریں گی، جو انسان خود علم حاصل ہو جانا اللہ کی محبوبیت کی علامت نہیں ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ بات بیان نہیں فرمائی
کہ جس کے پاس معلومات زیادہ ہے وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، لیکن اس علم پر عمل آ جانا یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی علامت بھی ہے، اللہ کی ولایت کی علامت بھی ہے، اور آخرت اور دنیا میں کامیابی کی علامت بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو موعظت فرمایا تھا، نصیحت فرمایا تھا۔ اب یہ نصیحت کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے ہے کہ جو اپنے آپ کو اس قرآن پاک کے سامنے پیش کرے۔ ٹھیک ہے نا جی، اب آپ خوش نصیب ہوں گی اگر آپ اپنے دل کو، اپنی جان کو، اپنے جسم کو قرآن کے سامنے پیش کریں، اور اس قرآن پاک سے جو آپ کو فائدہ حاصل ہو اس کے ذریعے سے آپ اپنی آنکھوں کو فضولیات سے روکیں، وہ بیکار کاموں سے روکیں، اس طرح کی باتیں جو انسان کو نہ صرف شریعت بتاتی ہے بلکہ اس کا دل بھی بتاتا ہے کہ یہ بیکار قسم کی چیزیں ہیں۔ بہت ساری ہماری بہنیں، انہوں نے زندگی کا بہت بڑا حصہ ٹیلی ویژن کی اسکرین کے سامنے بیٹھ کے گزار دیے، بہت بڑا حصہ، اب قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا۔ اور وہ جیسے جن کو دیکھا، جن سے لطف اندوز ہوئے، پھر جن کی گھنٹوں گھنٹوں باتیں کی، وہ بھی قیامت میں کسی جگہ تو ہوں گے نا جی۔ یہ جو ڈراموں کے اداکار ہیں، فلموں کے اداکار ہیں، خبریں پڑھنے والے، جھوٹ سچ ملانے والے، غریبوں کی عزت کو پامال کرنے والے اور ظلم کرنے والے لوگوں پہ، اور بلا سوچے سمجھے کہ ہم سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں، یا ہم جو خبریں پڑھ رہے ہیں اس کا اس قوم پر کیا اثر ہے، لوگوں کے حقوق اس سے ضائع ہوں گے یا حقوق ادا ہوں گے، تو وہ جہاں بھی ہوں گے وہاں پر پھر یہ بھی ہوں گے۔ ظاہر ہے کمپینین کون ہوں گے؟ آپ کو آپ کے ساتھیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا قیامت کے دن، ملنے ملانے والوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جن کے ساتھ محبتیں ہیں ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ وقت جہاں سارا گزرا تھا، سارا وقت گزرے ان فاسق فاجر لوگوں کے ساتھ، اور قیامت کے دن کھڑا کر دیا جائے صحابہ اور ولیوں کی لائنوں میں، یہ کیسے ہوگا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کس طرح کی رشتہ داری ہے، کیسا تعلق ہے کہ زندگی ساری اللہ کے نیک بندوں کی گزری ایک انداز میں، اور عام عوام الناس میں سے جو گناہ گار قسم کے لوگ اور جو بے پرواہ قسم کے لوگ ہیں ان کی زندگی گزری دوسرے انداز میں۔ سارا قرآن اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرو گے، تعلق بٹھاؤ گے، اسی کے ساتھ قیامت کے دن آپ کا حشر کیا جائے گا۔ تو اب یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اپنے آپ کو بچائیں اس زندگی سے، اور مثبت حلال جائز مصروفیات کے اندر اپنے آپ کو لگائیں، اور شر سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ ہر چیز جو انسان کی نگاہ کے راستے اس کے دل میں پہنچتی ہے، یا کان کے راستے اس کے دل میں پہنچتی ہے، یا دماغ کے راستے وہ اس میں سوچ بچار کرتا ہے، یا زبان سے بار بار اس کو ادا کرتا ہے، وہ دل میں ایک رنگ چڑھاتی ہے، اور اتنے پردوں میں دل آ جاتا ہے کہ انسان کو خدا خوفی نہیں رہتی، واپس ایک رسم باقی رہ جاتی ہے، حقیقت نہیں رہتی، اور سمجھانے سے بھی سمجھ نہیں آتی، اتنے پردے پڑ جاتے ہیں طبیعت کے اوپر، طبیعت کھلتی نہیں ہے، نماز میں لذت باقی رہتی نہیں ہے۔ نماز کی لذت کے پیچھے لوگوں نے زندگیاں فنا کر دی ہیں کہ ہمیں نماز میں لذت ہو، جب ہم اللہ اکبر کہیں ہمارے دل میں ایک سرور ہو، انوارات ہوں، اللہ کی محبت کی تجلی ہو دل کے اندر، وہ اس سے مایوس ہو گئے، وہ ایسے ہے جیسے اس کا وجود ہی نہیں۔ اور رسمی طور پہ مسلمانوں نے پھر دین اختیار کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ روح بیمار ہے، دل بیمار ہے، جسم میں نشاط کیسے آئے، جسم کیسے کھلے؟ تو مذہب کا جو جسم ہے، اسلام کا جسم ہے، اس کے اندر حلاوت کیسے پیدا ہو جبکہ اندر روح بیمار ہے؟ اس جسم میں حلاوت کیسے پیدا ہو؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس قرآن پاک کو موعظت سمجھیں، اس کو نصیحت سمجھیں، اور قرآن پاک کی نصیحت علماء اسلام سے حاصل کریں، ان کے آگے بیٹھیں، قرآن پاک کو سنیں، وہ دل پہ اثر کرتا جائے گا، صحیح نیت سے سنیں، بالکل زندگی بدل کے رکھ دے گا، اور اس کو لے کے اپنی زندگی پر بھی غور کریں۔ ہماری بہت ساری بہنیں وہ دین بھی پڑھتی ہیں لیکن اپنی زندگی میں فرق نہیں آنے دیتی، اور ایسے طریقے سے دین پڑھتی ہیں کہ اس زندگی میں جو طبیعت پر بوجھ ہیں چیزیں ان کو تبدیل نہ کرنا پڑے، جہاں اپنی مرضی کی تبدیلی ہے وہ ہو جائے، جہاں خدا کی مرضی کے پیچھے انسان کو اپنے گلے میں پٹا ڈالنا ہے وہ پٹا نہ ڈالنا پڑے۔ جب دل کیا زندگی ایک طرح کی گزار لی، جب دل کیا زندگی دوسری طرح کی گزار لی، اپنی مرضی سے دل کیا تو دیندار ہو گئے، دل کیا دنیا دار ہو گئے، جب دنیا دار تھے تو بھی اس کو اچھے لفظوں میں بیان کر دیا کہ ہم ایسے ہیں، جب دیندار تھے تو بھی اپنے آپ کو تکبر کے اعلیٰ مقام پہ پہنچا دیا کہ آج تو ہمارے جیسا کوئی نہیں۔ تو یہ بات بڑی احتیاط کریں۔ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا، قریب سے دیکھا، کہ وہ دین کے ماحول میں آنے کے باوجود اپنی زندگی نہیں بدلتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اس کی وجہ تکبر ہوتا ہے۔ تکبر ہوتا ہے، کوئی اندر باطنی ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو انسان نکالتا نہیں ہے نا جی، بڑی بڑی باتیں کر جاتا ہے، اور وہ جو شر اور شرارت ہوتی ہے اس کی وجہ سے اللہ ہدایت نہیں عطا فرماتے، حالانکہ ظاہری طور پہ دیکھنے میں سب کچھ ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، وہ بہن نماز بھی پڑھتی ہے، وہ قرآن پاک بھی پڑھتی ہے، کئی کام کرتی ہے، لیکن جب آپ اس کے گھر کو دیکھیں گے، اس کے حالات کو دیکھیں گے تو وہ اسی طرح کی عادات ہیں. وہ غیبت سے بھی احتیاط نہیں کرتی، چگلی سے بھی احتیاط نہیں کرتی، تعلقات توڑنے جوڑنے سے بھی احتیاط نہیں کرتی، اپنے بڑوں کو معاف کرنے میں بھی احتیاط نہیں کرتی، خاوند کے ساتھ رویے میں بھی احتیاط نہیں کرتی، اپنے بچوں کے بارے میں بھی شریعت کے اصول کی پاسدار نہیں ہے. تو یہ چیزیں کیوں نہیں بدلتی؟ اس لیے نہیں بدلتی کہ اس کو اپنے آپ کو پیش نہیں کیا سامنے. ٹھیک ہے، اس لیے اس آیت کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ یہ قرآن پاک شفاء لما فی الصدور ہے. دلوں کی بہت ساری بیماریاں ہیں اور یہ بڑی نازک اور بڑی گہری بیماریاں ہیں. دل کی بیماری ایسی ہے جیسے جسم کو کینسر لگ جائے. جسم کی دو طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، ایک باہر کی بیماریاں، ایک اندر کی بیماریاں. جو جسم کے باہر کی بیماریاں ہیں ان کو ڈیل کرنا آسان ہوتا ہے، جو اندر کی بیماریاں ہیں ان کو ڈیل کرنا مشکل ہوتا ہے. بعض اوقات پتہ ہی نہیں چلتا. بعض اوقات پتہ تب چلتا ہے جب انسان اپنے آخری دنوں میں ہوتا ہے اور ڈاکٹر پھر کہتے ہیں کہ اس آدمی کے پاس، اس عورت کے پاس 1 مہینہ اور زندہ رہنے کا یا 2 مہینے اور زندہ رہنے کے ہیں. کیوں؟ کہ وہ چھپی ہوئی بیماری تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی بھی 2 قسم کی بیماریاں ہیں، ایک ظاہری بیماریاں ہیں، ایک پوشیدہ بیماریاں. جو پوشیدہ بیماریاں ہیں وہ بہت خطرناک ہیں، مجھے ان سے زیادہ خطرہ ہے. آپ نے فرمایا جو انسان کے، مسلمان کے عقائد ہیں نا، عقیدے دل میں جو خیالات ہیں قرآن پاک کے حوالے سے، سنت کے حوالے سے، دنیا اور آخرت کے حوالے سے، ان میں سے جو دل کے اندر کی باتیں ہیں، جو دل کے اندر کی باتیں ہیں ان کے ساتھ تعلق ہے شرک کا. تو آپ نے فرمایا شرک کی 2 قسم ہیں، ایک جلی اور ایک خفی. شرک جلی سے میں اتنا نہیں ڈرتا اپنی امت سے، یہ کسی بت کے آگے جا کے سجدہ کرے گی، لیکن شرک خفی سے میں یہ ڈرتا ہوں کہ شاید ہر مسلمان مبتلا ہو جائے شرک خفی میں، کہ وہ اللہ کے لیے کام کرنا چھوڑ دے، اللہ کا احساس بھی نہ ہو. ظاہری طور پہ اللہ پاک کا نام ہی ہے زبان پر، لیکن اللہ کا احساس دل میں نہیں ہے. احساس اس کو کہتے ہیں جیسے انسان کو اپنی غربت کا ڈر ہوتا ہے، افلاس کا ڈر ہوتا ہے، اکاؤنٹ میں پیسے ختم ہو جائیں، نوکری چلی جائے، اولاد نافرمان ہو جائے، کوئی مقدمہ ہو جائے، کوئی کیس ہو جائے، قتل ہو جائے. جیسے انسان دنیا کی ان مصیبتوں سے ڈرتا ہے، اس طرح کا خوف کا کوئی رنگ اللہ کا بھی ہونا چاہیے کہ اس کے گناہ کرتے وقت بھی ایسا ہی خوف طبیعت کے اوپر طاری ہو. تو یہ قرآن پاک شفا بھی ہے، دلوں کی شفا ہے، لیکن اس کے آگے اس کا جو نسخہ ہے اس کو آپ طاری کریں، اس نسخے کو استعمال کریں اور وہ دوائی کھائیں اور مستقل کھائیں، طویل زمانہ کھائیں. بیماریاں کیونکہ لمبی ہو گئی ہیں نا جی، مسلمانوں کی بیماریاں بڑی لمبی ہیں، اس لیے ان کا علاج بھی لمبا ہے. وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کتاب ہدایت ہے اور یہ رحمت ہے مؤمنین کے لیے. آج جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس کا تعلق یوں ہے کہ فرمایا قُلْ فَبِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. آپ ان کو لوگوں کو بتا دیجئے کہ یہ جو قرآن پاک ہم نے ان کو دیا ہے نا، یہ بہت بڑی بات ہے. قرآن اور اسلام بہت بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ ان کی عقلیں اس کو سمجھ نہیں سکتی کہ یہ کتنا بڑا نسخہ ہے. انسان یہ سمجھ لے کہ اس کو کسی نے 2-4 جملے لکھ کر کوئی ورق دے دیا ہے جس میں نشاندہی کی ہے ایک بہت بڑے خزانے کی، اربوں اور خربوں روپے کا خزانہ اس میں دے دیا ہے. صرف اس کو چند دنوں کے لیے یا چند گھنٹوں کے لیے اس نسخے کی تابع داری کرنی ہے. وہ جو صفحہ ورقہ اس کے ہاتھ میں ہے اس کے مطابق جانا ہے. ورقہ اگر کہتا ہے مشرق کی طرف چلنا ہے تو یہ مشرق کی طرف چلا جائے. اب یہ اگر سوچے کہ مشرق کی طرف آج کل موسم ٹھیک نہیں ہے، برف باری بڑی پڑ رہی ہے، اگر میں جو ہے مغرب کی طرف جاؤں گی تو وہاں پر موسم اچھا ہے، وہ وہاں انجوائبل انٹرٹینمنٹ ہے انوائرمنٹ کے اندر. تو اب کیا ہوگا کہ یہ چلی تو جائے گی اور کچھ دن کے لیے اچھے موسم میں بھی رہ لے گی یہ بہن، لیکن وہ جو خزانہ اس کو کسی نے دیا تھا وہ خزانے سے محروم ہو جائے گی. تو قرآن پاک کا بھی یہی معاملہ ہے. قرآن پاک نے یہی بات بتائی ہے کہ جو رخ ہم آپ کو بتاتے ہیں اس رخ پہ چلو تو تمہیں جنت عطا فرمائیں گے. وہ اتنی خوبصورت جگہ ہے، جیسے دنیا میں زمین کی ویلی ہوتی ہے نا، زمین فلاں جگہ کی زمین مہنگی ہے، فلاں جگہ کی زمین سستی ہے. جو کمرشل زمین ہوتی ہے اس کے چند گز جو ہیں وہ کروڑوں کے ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنت کی زمین اتنی قیمتی ہے کہ دنیا میں موازنہ کرنے کے لیے آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ اگر اس کا ایک قدم کی جگہ دنیا میں پیش کی جائے تو پوری دنیا مل کر اس کی قیمت نہ ادا کر سکے. یعنی یہ پوری دنیا ہی اگر ہم دے دیں نا اور سارے انسان اوپر کو اٹھ جائیں اور یہ دنیا خالی کر دیں اس کے بدلے میں، تو اس جنت کے 1 فٹ کی قیمت نہیں ہو سکتی. جیسے ہیرے ہوتے ہیں نا، ہیرے تو بعض ہیرے اتنے مہنگے ہوتے ہیں کہ پورا ملک مل کے ان کو نہیں خرید سکتے. تو کیا مجال اس ہیرے کی، کیا مثال ہے جنت کی مٹی کے آگے.
جنت کی مٹی کے آگے. تو اس کا راستہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس کا راستہ اس قرآن میں بتایا ہے اور اس کو شفا بنایا ہے اور آپ کی روحوں کے اوپر سے اس قرآن کی برکت سے عذاب اٹھایا ہے، وہ تکلیف نہ ہو روحوں کے اوپر، ورنہ سب کچھ سامنے آ جائے گا. تو اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ قل فبفضل اللہ وبرحمتہ، یہ قرآن پاک کے ذریعے ہم نے جو نصیحت کی ہے، اس کو شفا بنایا ہے، اس کو ہدایت بنایا ہے، اس کو رحمت بنایا ہے، یہ اللہ کے فضل سے ہے اور اس کی رحمت سے ہے. اس کو بہت بڑی خوشی کی بات سمجھنا چاہیے کہ اے انسانوں، تمہارا اتنا حق نہیں تھا کہ ہم تمہیں اتنا پیارا قرآن دیں، تمہارا حق نہیں تھا. دیا تو ہم نے پہلی قوموں کو بھی بڑا کچھ ہے، بعضوں کو کتابیں دی ہیں، بعضوں کو صحیفے دیے ہیں، بعضوں کو صرف زبانی کلامی پیغام دیا ہے. تو اے مسلمانوں اور اے آئندہ آنے والے انسانوں، تمہیں یہ جو قرآن دیا ہے یہ بہت عمدہ چیز ہے. میری محترم بہنوں، اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ ایک بیماری ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے، لیکن اس بیماری کا ایک اعلیٰ ترین علاج یورپ میں وہ ٹیکنالوجی ایجاد ہو جاتی ہے. اس کی ایسی مثال ہے کہ انسانی بیماریوں کا علاج تو بہت دفعہ پیش کیا گیا دنیا میں، لیکن اس قرآن جیسا خوبصورت نسخہ اور اتنی بلند مرتبے کی نصیحت نہیں پیش کی گئی کہ جو بڑے بڑے غبی اور بڑے بڑے بدنیت انسان کو بھی ہدایت کے اسباب فراہم کر دے اگر انسان تھوڑی دیر کے لیے خلوص کے ساتھ اپنے آپ کو اس قرآن کے سامنے پیش کیے. تو فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم خوش ہوں، اس بات کا احساس کریں. تو احساس کون کرے گا جی؟ وہی بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، جس نے دوائی کا استعمال ہی نہیں کرنا وہ احساس کیا کرے گا؟ پرسکرپشن پڑھ کے اور اس کو دیوار پہ چسپا کر کے احساس کوئی کیا کرے گا؟ تو یہ یاد رکھیں کہ اے انسانوں، اے مسلمانوں، تم اس قابل نہیں تھے، یہ اتنے بڑے مرتبے کے لوگ نہیں تھے کہ تمہارے لیے جبریل کو مشغول کیا جائے، 23 سال اللہ کے پیارے پیغمبر کو تکلیفوں سے گزارا جائے، یتیمی کی حالت میں آپ کی پرورش کروائی جائے، اور ایک ایک آیت اترنے کے وقت آپ کی جو جسمانی حالت ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ آپ تقریباً بے ہوش ہو جاتے تھے، اور آپ سخت سردیوں کے دنوں میں آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے، اور آپ کا سر جس کی ران پہ ہوتا تھا اس کی ران ٹوٹنے کو آ جاتی تھی. یہ حالت اس طریقے سے آپ نے، یعنی ایک ماں ہوتی ہے نا، ماں کہ ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ پیدا ہونے کی تکلیف کا خدا کی قدرت کو اتنا احساس ہے کہ وہ ساری زندگی یہی یاد کرائی جاتی ہے وہ قدرت انسانوں کو کہ اپنی ماں کا حق ادا کرو، اپنی ماں کا حق ادا کرو، اپنی ماں کا حق ادا کرو. یہ قدرت کو اتنا احساس ہے اس بات کا کہ اس عورت نے تکلیف اٹھائی تھی، اس تکلیف احساس کرو اور اس کو تکلیف نہ دو، اس کو پریشان نہ کرو. ٹھیک ہے، ماں کا حق ادا کرو. یہ شریعت کو اتنا احساس ہے. تو امت نے کتنا احساس کیا کہ جس پیغمبر نے اس طرح کی تکلیف ہر آیت کے نزول کے وقت اتاری ہے، امت نے کتنا احساس کیا اس پیغمبر کے دل پر کیا گزرتی ہے. دل کرتا ہے نمازیں پڑھ لیتے ہیں، دل کرتا ہے چھوڑ دیتے ہیں، دل کرتا ہے داڑیاں رکھ لیتے ہیں، دل کرتا ہے کاٹ دیتے ہیں، دل کرتا ہے شرابیں بھی پی لیتے ہیں، دل کرتا ہے کہ غیر قوموں کے ساتھ دوستیاں یاریاں بھی لگا لیتے ہیں، دل کرتا ہے سود بھی کھا لیتے ہیں، دل کرتا ہے رشوت بھی لے لیتے ہیں، اور جب دل کرتا ہے چھوڑ دیتے ہیں، جب دل کرتا ہے اپنی زندگی بدل لیتے ہیں، جب دل کرتا ہے حقوق کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں، جب دل کرتا ہے حقوق کر لیتے ہیں. بعض عورتیں اپنی ساسوں کو ہی نہیں معاف کرتی، ساری زندگی ساس کو نہیں معاف کرتی، بعض ساسیں بہوؤں کو نہیں معاف کرتی، بعض بھائیوں کے حقوق نہیں جانتے، چچا تایا کا لحاظ نہیں، ماموں و خالاؤں کا لحاظ نہیں. تو یہ بھی تو سوچے نا جی کہ شریعت کی پاکیزگی دیکھو کہ اس نے ماں کو مرتبہ دے دیا اور یہی ختم نہیں ہوتی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان صحابی کو کہہ رہے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، میں نے اپنی والدہ کو حج کرایا، اپنے کندھوں پہ اٹھایا، میں پیدل گیا، میں نے طواف بھی یوں ہی کیے، سفر بھی یوں ہی کیے، صفا مروہ کی سعی بھی کی، میں منی بھی گیا، میں عرفات بھی گیا، سب کچھ کرا کے آ گیا، تو میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا نہیں کیا. وہ جس تکلیف سے اس نے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا اور جیسے تیری ولادت ہوئی تو نے حق نہیں ادا کیے، کیسے کر سکتا ہے؟ لگا رہے. تو پھر امت نے پیغمبر کا حق ادا کر دیا. مائیں تو بہت خوش ہیں مسلمان، مائیں کے بھی ہمارے حقوق کی فہرست ختم ہی نہیں ہوتی، تو اللہ کے رسول کے سامنے کیا منہ لے کے حاضر ہوں گے؟ حضور کا حق ادا ہو گیا، بی بی خدیجہ کے خامند کا حق ادا ہو گیا، حضرت سیدہ بی بی فاطمہ کا حق ادا ہو گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صدیقہ کا حق ادا ہو گیا، جس بات پہ حمزہ کے ٹکڑے ہوئے اس کا حق ادا ہو گیا. تو یہ بات سمجھنے کی ہے، اس بات کو لے کر آپ اپنی زندگیوں کو بدلیں اور اپنے آپ کو سمجھائیں. اسی بات کی طرف اللہ کا اشارہ اس آیت میں کہ اللہ پاک نے جو روحانی نعمتیں دی ہیں نا مسلمانوں، چھوڑو دنیا کو، دیکھو اس بات کو کہ تمہیں گھر کی زیادہ قدر ہے کہ اپنی نماز کی عمدگی کی زیادہ قدر ہے.
تمہیں اپنی گاڑی کی زیادہ قدر ہے کہ قرآن کی تجوید کے صحیح ہونے کی زیادہ قدر ہے؟ تمہیں اپنی تنخواہ اور نوکری اور اپنی دنیاوی تعلیم کی زیادہ قدر ہے؟ وہ جو ہنر تم نے سیکھا ہے، جو بیچلرز کی ہے یا ماسٹرز کی ہے یا پی ایچ ڈی کی ہے، اس کی زیادہ قدر ہے، یا تمہیں اپنا صحیح روزہ رکھ لینے کی زیادہ قدر ہے، یا تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کر کے دعا کرنے کی زیادہ قدر ہے؟ کس چیز کی تمہیں زیادہ قدر ہے؟ تو اس آیت میں یہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے جو روحانی نعمتیں تمہیں دی ہیں نا، اسلام کے نام پر، سنت کے نام پر، ایمان کے نام پر، عمل صالح کے نام پر، صدقہ خیرات کے نام پر، اے مسلمانوں ان کی قدر کرو اور خوشیاں مناؤ کہ یہ بہت بڑی نعمت، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسے اللہ والے ہوتے ہیں نا جی، ان کے گھر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کے گھر غربت خانے ہوتے ہیں، لیکن طبیعت میں ایک بہار ہوتی، طبیعت میں بہار ہوتی، بار بار نمازیں پڑھنے جاتے ہیں، بار بار قرآن پاک پڑھتے ہیں، حدیث شریف پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، علوم پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، ان کی زندگیوں میں بہار ہوتی ہے۔ یہ اس آیت کا مقصد ہے جی۔ اب فرمایا آپ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو فرمایا قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، کہ آپ کہیے، پوچھئے لوگوں سے کہ تم نے اللہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، یعنی خدا تعالیٰ نے تم لوگوں پر نعمتیں نازل کی ہیں، اور کفار مکہ سے اور کفار عرب سے یہ خطاب ہے کہ اللہ نے تمہاری طرف پیغمبر بھیجا ہے، تم اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہو، یعنی مشرکین مکہ بھی اپنی نسبت حضور کو تو مانتے نہیں تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رعایت کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم انہی کے دین پر ہیں، وہ شروع سے ہمارے آباء و اجداد نے یہی دین اختیار کیا ہے۔ تو ان سے یہ پوچھئے کہ ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا، یہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزی تم پر اللہ نے نازل کی ہے، اور تم نے اس روزی کے بارے میں حلال اور حرام کے بارے میں خود ہی فیصلے کر لیے ہیں؟ کیا تمہیں اللہ نے اس کی اجازت دی ہے، یا یہ کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ دین کا ضابطہ یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ضابطہ سکھایا تھا، سمجھایا تھا، وہ تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، وہ رازق ہے، اور اسی کو اختیار ہے کہ وہ روزی میں سے، انسانی غذاؤں میں سے اور انسانی مشروبات میں سے حلال کس کو کرتا ہے اور حرام کس کو کرتا ہے، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے۔ اب قرآن پاک کا اس بات کو صرف بیان کرنا، اس کی طرف ذرا نظر کیجئے، یہ دنیا کی واحد کتاب ہے، اور یہ کتاب الہی ہونے کی دلیل ہے کہ یہ قرآن مشرکین مکہ کی کھانے پینے کے ضابطوں کی طرف توجہ کرتا ہے، ورنہ کسی کتاب کو کیا پرواہ ہے جی؟ بے شمار ایسی کتابیں ہدایت کی، نصیحت کی دنیا میں موجود ہیں، لیکن کتاب الہی کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ نگاہ کرتا ہے مشرکین مکہ پر، اور اس کو ایک اہم مسئلہ بناتا ہے، حلال کو اور حرام کو اہم مسئلہ بناتا ہے۔ بعض اوقات مسلمان یہ سمجھ نہیں پاتے، مسلمان یورپ میں آ گئے نا جی، تو ان کو جب تھوڑی سی تنگی ہوتی ہے حلال کھانا ڈھونڈنے میں یا صحیح پاکیزہ غذا ڈھونڈنے میں، ان پر تھوڑا سا بوجھ آتا ہے، تو پھر شیطان کی جو ہے ترغیب سے اور اس کی فضا بنانے سے بہت سارے مسلمان حرام کھانا بھی شروع کر دیتے ہیں، بغیر ذبیحہ کے گوشت بھی کھاتے ہیں، اس طرح کی طرح طرح کی دوسری چیزیں بھی کھاتے ہیں، چکن تو عام کھاتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے اچھے بھلے مسلمان جن کے گھروں میں نماز روزہ بھی ہے، وہ باہر سے چکن کھاتے ہیں، گویا کہ چکن حلال ہے۔ چکن ایسے ہی حلال ہے، چکن ایسے ہی حلال ہے جیسے ساری عورتیں بھی حلال ہیں، مسلمان عورتیں مسلمانوں کے لیے حلال ہیں۔ وہ حلال تو ہیں، لیکن ان کو حلال مکمل کرنے کے لیے نکاح کرنا ہوتا ہے، اسی طرح یہ چکن حلال ہے، یہ حلال تو ہے لیکن بغیر اس کے ذبیحہ کے حلال نہیں ہے۔ جیسے حلال عورتیں، ٹھیک ہے نا، ماں حلال نہیں ہے، بہن حلال نہیں ہے، بیٹی حلال نہیں ہے، باقی ساری عورتیں تقریباً حلال ہیں۔ اس کا یہ معنی تھوڑی ہے کہ کسی عورت کو جو ہے وہ اپنے گھر لے جائے اور اس کو اپنی بیوی شمار کر لے، جب تک کہ نکاح نہیں کرے گا شریعت کی حدود کے مطابق۔ تو ان مسلمانوں نے چکن کو حلال سمجھ لیا کہ چکن جہاں سے پکڑا جائے، سڑک سے پکڑا جائے یا شیخ فراز کے فارم سے پکڑا جائے، یا چکن جو ہے وہ کسی مرغی خانے سے جا کے لے آئیں یا کسی والمارٹ سے لے آئیں یا ٹارگیٹ سے لے آئیں، وہ چکن حلال ہے۔ ایسے تھوڑی حلال ہو جاتا ہے، یا تو اس نے خود کہا ہو کہ میں حلال ہوں، وہ خود بھی نہیں بیچارہ کہتا میں حلال ہوں۔ اس کو حلال کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ اس کو ذبح کرو تو یہ حلال ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ کچھ لوگ یہ آپ کو اور مجھے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بیکار کی بحثیں ہیں، یہ بیکار کی چیزیں ہیں، بس کھا لیا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھا لیا کرو۔ آپ نے یہ ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کنسرن ہے اس بات سے کہ مسلمان کیا کھاتے ہیں اور کیا نہیں کھاتے، یہ نقطہ ذہن میں رکھنا ہے۔ باقی جو ذبیحہ کے مسئلے ہیں یہ بھی قرآن پاک میں آ جائیں گے، اور بسم اللہ کا مسئلہ بھی آ جائے گا،
لیکن اس آیت سے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ پر یہ اعتراض کیا ہے کہ روزی اللہ نے تمہیں دی ہے، تم نے حلال حرام اپنی مرضی سے کیوں ٹھہرایا؟ اللہ کا حق ہے کہ کسی چیز کو حرام کرے، اللہ کا حق ہے کسی چیز کو حلال کرے، اس کی وضاحت اللہ نے اپنی کتاب میں کی ہے، اس کی وضاحت نبی ابراہیم علیہ السلام کو بھی کی تھی، تم اس کے خلاف کیوں ہوئے؟ کیونکہ ان کے طریقے کیا تھے؟ یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی اونٹ کا بچہ ہے اور وہ بچہ زندہ پیدا ہو گیا تو وہ ہمارے مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھائیں گی۔ یہ مشرکین عرب میں ایک یہ رواج تھا۔ اگر کوئی بچہ مردہ پیدا ہو گیا وہ بھی کھائیں گے، حالانکہ مردہ تو حلال نہیں ہے، مردہ بھی کھائیں گے لیکن وہ عورتیں بھی کھا سکتی ہیں مردوں کے ساتھ، مردوں نے پھر بھی اپنا حصہ رکھا ہوا تھا کیونکہ بھوک لگتی تھی، وہ عورتیں بھی کھائیں گی مرد بھی کھائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح بہت سارے معاملات انہوں نے حلال اور حرام کے ایسے کر رکھے تھے، مخصوص چیزوں کا گوشت حلال ہے، فلاں چیزوں کا گوشت حلال نہیں ہے، حلال جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اس بات کا اللہ تعالیٰ نے نوٹس لیا ہے کہ یہ جو روزی کا معاملہ ہے، جو ہم نے تمہیں جانور دیے ہیں کھانے کے لیے، پرندے دیے ہیں کھانے کے لیے، ان کا معاملہ تم نے اپنے پاس سے کیوں طے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے پوچھے بغیر، قرآن پاک سے پوچھے بغیر اپنے پاس سے کیوں یہ طے کیا ہے؟ یہ اعتراض ہے اس آیت میں۔ قل اللہ اذن لکم، یہ آ جو ہے اس کے اوپر مد ہے، کھڑی زبر ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، قل اللہ، یعنی کہ اس میں سوالیہ الف بھی ہے اور لفظ اللہ کا الف بھی ہے، سوالیہ الف بھی ہے کہ کیا یہ بات ہے کہ اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے یا پھر تم اللہ پر جھوٹ گڑھ رہے ہو؟ جھوٹ کیوں گڑھتے تھے؟ اس لیے کہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے مذہب میں ایسا ہے اور ہمارا مذہب ابراہیمی مذہب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے جد امجد ہیں، اس لیے ان پر یہ اعتراض کیا۔ اور اس آیت میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما انزل اللہ لکم من رزق، جو اللہ نے رزق تم پر نازل کیا ہے، رزق تو ہمیں زمین سے ملتا ہے، نازل اس کو کرنا اس حوالے سے کہتے ہیں کہ روزی زمین پر پیدا ہونے کا سبب آسمان سے نازل ہوتا ہے، ایک بارش کی شکل میں اور دوسرا تقدیر کی شکل میں۔ بارش بھی آسمان سے نازل ہوتی ہے اور اس کی برکت سے روزی پیدا ہوتی ہے، تقدیر بھی آسمان سے نازل ہوتی ہے اور اس تقدیر کے مطابق دنیا میں روزی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے لفظ نزول فرمایا ہے، ما انزل اللہ لکم من رزق، کہ اللہ نے رزق تمہارے لیے اتارا ہے۔ آگے ان کو دھمکی ہے، وعید ہے، اور فرمایا ما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ۔ اس میں دھمکی دی نہیں ہے، صراحتاً نہیں کہا کہ ان مشرکین کے ساتھ ہم قیامت کے دن کیا کریں گے، لیکن ان سے پوچھا ہے کہ کیا گمان ہے ان کا، ما ظن الذین، کیا گمان ہے ان کا کہ ان لوگوں کے ساتھ ہم قیامت کے دن کیا کریں گے جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھے ہیں، یہ بات پوچھیے، ٹھیک ہے۔ یہ دھمکی اس وقت دی جاتی ہے جب کسی عذاب میں شدت کا بیان ہو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمائے نا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ جنہوں نے خدا کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے ہم ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ یہ دھمکی میں، وعید میں اور تحدید میں، وعید بھی کہتے ہیں دھمکی کو، تحدید بھی کہتے ہیں سزا سنانے کو، یہ اس کی شدت کی علامت ہوتی ہے کہ ان لوگوں کا عذاب شدید ترین ہوگا۔ آگے فرمایا کہ ان اللہ ذو فضل علی الناس، انسانوں کا اللہ تو انسانوں کے ساتھ بڑا فضل والا ہے۔ اللہ نے ان پر فضل کیا عقل دے کے، اللہ نے فضل کیا کتابیں نازل کر کے، اللہ نے فضل کیا رسول بھیج کر، اللہ نے فضل کیا ان کو کہ ان کے گناہوں کی سزا کو فی الفور نہیں کیا، اس کو تاخیر کے ساتھ کیا، فوراً ان کو سزا نہیں اللہ تعالیٰ دیتا انسانوں کو گناہوں کی، تو یہ تو اللہ ان کا فضل والا ہے۔ لیکن اکثر انسان اللہ کا شکر نہیں کرتے، اللہ کا معاملہ نہیں سمجھتے۔ شکر گزار انسان وہ ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے والا۔ زبان سے تو تمام مسلمان شکر گزار ہوتے ہیں، چاہے نماز نہ پڑھتے ہوں تب بھی شکر کرتے ہیں اکثر مسلمان، چاہے وہ مسلمان کاروبار میں حرام کماتے ہوں تب بھی وہ زبان سے شکر کے کلمات اکثر کہتے ہی رہتے ہیں۔ شکر کا یہ معنی نہیں ہے، شکر کا معنی یہ ہے کہ وہ انسان کہ جو اللہ کی نافرمانی کا سوچ بھی نہ سکے، وہ شکر گزار انسان ہوتا ہے جو اپنے حقوق اللہ کے معاملے میں، حقوق العباد کے معاملے میں اپنی زندگی کو صاف رکھے، اور اگر غلطیاں ہو گئی ہیں ان کی تلافی کرے۔ احساس کرنے والا وہ انسان ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے بارے میں شکر گزاری کا لفظ ایک موقع پہ استعمال کیا تھا، جب آپ ساری رات نماز پڑھتے پڑھتے روتے روتے آپ کے پاؤں میں ورم پڑ گئے، حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ترس آیا، آپ نے کہا کہ اے اللہ کے پیارے رسول،
آپ تو اللہ تعالیٰ کے بخشے بخشائے ہیں، آپ پر تو کوئی آزمائش نہیں ہے، کوئی امتحان نہیں ہے، آخرت میں کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی سوال جواب نہیں ہے، تو آپ کیوں اتنی مشقت اختیار کر رہے ہیں؟ اس پر آپ نے جواب دیا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر گزاری یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے فرائض تو فرائض، حقوق العباد، حقوق اللہ، جانی حقوق، مالی حقوق، بدنی عبادات، مالی عبادات، سب جو فرض ہیں ان کو چھوڑ کے انسان نوافل کے اندر بھی کوشش کرے، یہ اصل شکر گزاری کا رنگ ہوتا ہے، شکر گزاری کی علامت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس لیے یہاں پر یہ بات بیان فرمائی۔ اب اگلی آیت کے اندر اور اشارہ اسی طرف ہے کہ اللہ، آپ اور میرے لیے اور آپ کے لیے یہ اشارہ ہے کہ ہم اس کتاب سے فائدہ اٹھا لیں، یہ موقع جو اللہ نے دنیا میں دیا ہے اس موقع کو ضائع نہ کریں، یہ بڑی جلدی ہاتھ سے نکل جائے گا، بڑی جلدی ہم میں سے کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے گا، کسی کا جنازہ ہو جائے گا، کوئی معذور ہو کے لیٹ جائے گا، کسی کے ساتھ کچھ معاملہ بنے گا، تو یہ دنیا اپنا رنگ بڑی جلدی بدلتی ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ وقت ہاتھ سے نکل جائے ہم اپنی زندگی کو بدل لیں۔ آگے فرمایا ہے کہ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، یہ بھی بڑی عظیم آیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں، مدح میں، یہ بڑی پیاری آیت ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ وَمَا تَكُونُ، اس کے الفاظ پہ ذرا غور کیجیے، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے یہ خطاب کرتا ہے کہ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ، کہ اے ہمارے پیغمبر، آپ کی جو بھی حالت ہوتی ہے، یعنی دن میں اور رات میں آپ کے دل کی جو حالت ہوتی ہے، یہ شأن جو ہے نا یہ نکرہ ہے۔ یہاں میں اس لفظ کی اس لیے وضاحت کرتا ہوں کہ اس کے اندر کچھ بات ہے، یہ شأن نکرہ ہے، اس پر الف لام نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو خطاب کر کے جو شأن کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کے بعد پتہ چل، اور رب العالمین یہ کہتا ہے، یہ شان ہوتی ہے نا، ہم یہ کہتے ہیں اللہ ہے شان والا۔ لفظ شان جو ہوتی ہے نا، یہ کسی کے سٹیٹس کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، اس کی عظمت اور اس کے جلال کو بیان کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ عموماً ہم کہتے ہیں اللہ بڑی شان والا ہے، عموماً یہ کہتے ہیں، لیکن اس لفظ کا استعمال اوروں کے لیے بھی جائز ہے۔ اب اللہ کا کسی کو کہنا اپنے بندوں میں سے، اپنی مخلوق میں سے، اور لفظ شأن استعمال کرنا، اس کے اندر بڑی ہی پیار کی بات ہے، بڑی محبت کی بات ہے، اور اپنے پیغمبر کے دل کی روحانی عظمت کی بات یہاں اللہ بتا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی بہت سے بندے نہیں پہچان سکے محمد کی عظمت کو، لیکن رب العالمین کا یہ حال ہے کہ خدا فرماتے ہیں وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ، اور اے محمد آپ کے دل کی جو بھی شان ہوتی ہے، جو بھی شان، اس پہ غور کریں۔ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دن ہو یا رات ہو، ہر منٹ ہر لمحے آپ کا دل ایک خاص شان کے ساتھ ہوتا ہے، ایک خاص شان ہے اس میں، اور اس شان کو جو سمجھ سکا وہ ابو بکر بن گیا، جس نے اس دل کے اندر کی جھلک کو دیکھ لیا وہ عمر بن خطاب بن گیا، وہ بلال الحبشی بن گیا، اور جو نہ دیکھ سکے وہ ایسے ہی اندھے رہے، ابو جہل کی طرح، ابو لہب کی طرح، عبداللہ بن ابی بن سلول کی طرح۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ، اور اے ہمارے رسول آپ کے دل کی جو بھی حالت ہوتی ہے، عظیم شأن سے مراد کیا ہے کہ ہر حالت آپ کے دل کی بڑی خوبصورت حالت ہوتی ہے، لیکن جو بھی حالت ہوتی ہے، آپ کے دل میں خوشی آتی ہے اور جس کیفیت میں آتی ہے وہ بھی ہمیں محبوب، اور آپ کے دل میں جو تنگی آتی ہے اس تنگی کا بھی ہمیں بڑا پاس ہے۔ اگر آپ کو کسی دشمن سے تکلیف پہنچتی ہے، اس تکلیف کے اندر بھی آپ کی جو شان ہے وہ بڑی قابل جو ہے وہ توجہ ہے ہمارے لیے۔ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، اور اپنے دل کی اس حالت میں جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس وقت آپ کی شان اور بھی بڑھ جاتی ہے، بڑا خاص وقت ہوتا ہے پیغمبر کے اوپر یہ قرآن پاک۔ اللہ اکبر۔ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، اور آپ اپنی شان میں جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ ایک الگ بلند ترین شان ہوتی ہے آپ کی۔ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْهِمْ شَهُودًا، اور اس کے علاوہ بھی آپ کا ہر عمل، آپ کی حرکات اور آپ کے سکنات، ان سب پر ہم گواہ ہیں اے محمد، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اِذْ تُفِیضُونَ فِیہ، اور اس وقت ہم آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جب آپ اس حالت سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ ہے، نہ صرف کہ ہم آپ کے اعمال کو مشاہدہ بطور عمل کے کرتے ہیں، بلکہ جب آپ اپنے اس دل کی کیفیت کے ساتھ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری نگاہ آپ پر ہوتی ہے، ہمارے پیغمبر ہماری نگاہ آپ پر ہوتی ہے، اور آپ کا رب وہ ہے، آپ گھبرائیے نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں اپنے نبی کو، اور بتا رہے ہیں کہ اے محمد تیرا ہر لمحہ، تیرا ہر سیکنڈ، تیری ہر حرکت، تیری ہر سوچ، اس پر تیرا رب نگاہ رکھتا ہے، جیسے
محب محبوب کی طرف نگاہ رکھتا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا ہے، جیسے محبت کرنے والا، جیسے دنیا میں عاشق معشوق کی حرکتوں پر نگاہ رکھتا ہے، خدا محب ہے محمد کا، وہ محمد کے حالات پر نگاہ رکھتا ہے، اور ایسے نگاہ رکھتا ہے جیسے پیار اور محبت کی نگاہ ہو. اذ تفیضون فی، آگے فرمایا وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، اور آپ کا رب تو وہ ہے، اور آپ کا رفیق اعلیٰ تو وہ ہے اے ہمارے رسول کہ جس سے کوئی ذرہ زمین اور آسمان کا چھپا نہیں ہوا، کوئی ذرہ نہیں چھپا ہوا، اور اس ذرے سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہو یا زمین و آسمان سے جو بڑی چیزیں ہیں وہ سب کتاب مبین میں درج ہیں، وہ سب تقدیر میں موجود ہیں، لوح محفوظ میں موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا وہ ہے، آپ نہ گھبرائیے، آپ ان کی حرکتوں سے نہ گھبرائیے ہمارے پیغمبر، آپ ہمت اور حوصلہ کیجئے، آپ کا اللہ آپ کے ساتھ ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا یحزنون. اور خوب کھول کر کان سن لو سارے مسلمانوں کہ دنیا میں جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے پیغمبر تو اولیاء کے مقتدا ہوتے ہیں، ان کے سرتاج ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو اللہ سے دوستی کرے گا اس کو خدا خوف زدہ نہیں ہونے دے گا. نہ وہ خوف زدہ ہوں گے نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ وہ خوف زدہ ہوں گے نہ غمگین ہوں گے. اللہ نے حضرات صحابہ کرام سے ایسے غم اٹھایا تھا کہ ان کی گردنیں کٹنے لگتی تھیں تو ان کے چہروں پہ مسکراہٹ ہوتی تھی، ان کی آنکھوں میں تازگی ہوتی تھی، اور وہ نماز کے شوقین ہوتے تھے، اس وقت نماز پڑھتے تھے. اللہ اکبر. اور اللہ نے اس امت کے ایسے اللہ کے وفادار لوگوں کے ساتھ یہی معاملہ کیا ہے، وہ سختی سے سختی بھی جھیل لیتے ہیں لیکن ان کے چہروں کی مسکراہٹیں نہیں جاتی، ان کے دلوں کا اطمینان نہیں جاتا. جس اللہ نے دنیا میں اپنے دوستوں کو اتنا محفوظ اور اتنا اطمینان قلب کے ساتھ رکھا ہے، وہ آخرت میں ان کا کیا انعام و اکرام کرے گا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو جان لو خوب کان کھول کر اے مسلمانوں کہ اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں ان پر کوئی خوف نہیں، اور وہ بالکل غمگین نہیں ہوں گے. جب موت کا وقت آئے گا جو بڑوں بڑوں کی کمریں توڑ دے گا، بڑوں بڑوں کی کمریں، بڑے بڑے شریر قسم کے لوگ موت سے پہلے ایسے جھکتے ہیں کہ انسان کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے. بڑے بڑے سرکش قسم کے انسان اپنی موت کے وقت جھکتے ہیں اور اپنا سر ٹیک دیتے ہیں اور اللہ کے آگے عاجز ہو جاتے ہیں. یہ موت ہر کسی کو پچھاڑ دیتی ہے، کوئی اس موت کو شکست نہیں دے سکتا. اس موت سے جس کا مقابلہ ہوا ہے کوئی آج تک جیت نہیں سکا. یہ موت ہر لذت کو ختم کرتی ہے انسان کے اندر سے آ کے، اور خوش نصیب وہ خدا کے اولیاء ہیں جنہوں نے لذتوں کے ارادے ہی نہیں دنیا میں کیے، جن کے ارادے ہی لذتوں کے نہیں ہیں، وہ موت کو خوشی سے گلے لگاتے ہیں. الا ان اولیاء اللہ، اور ان اولیاء اللہ کا سب سے بڑا بادشاہ وہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ پر جب حالت نزع کے وقت سے کچھ پہلے جب سکرات قریب تھے اور آپ کو بخار کی شدت تھی اور آپ کی پیشانی پر پسینہ تھا اور آپ کے صحابہ آپ کے پاس بیٹھے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، کمرے میں ایک کنارے پہ ہو کے کھڑے ہو گئے اور پوچھا کہ اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے رسول، اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اللہ کو ملاقات کا شوق ہے، اللہ کو ملاقات کا شوق ہے، اللہ اب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، کام مکمل ہو گیا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. اس ملک الموت نے یہ پیغام دیا، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں، اور اگر آپ مزید رہنا چاہیں تو اللہ آپ کو مہلت عطا فرماتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملک الموت نے یہ گفتگو کی اور ساتھ یہ کہا کہ آپ سے پہلے جب سے حضرت آدم علیہ السلام کو وجود آیا ہے، کبھی کسی کو اللہ نے ایسا پیغام دے کر مجھے نہیں بھیجا، کسی کو ایسا پیغام دے کر نہیں بھیجا. آپ یہ پہلے اور آخری انسان ہے اس دنیا میں جن کے ساتھ یہ معاملہ خدا نے کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، آپ نے دائیں بائیں سب پر نگاہ ڈالی. آپ کی عائشہ بھی وہاں بیٹھی تھی، آپ کی فاطمہ، آپ کے صحابہ، آپ کے دل کے ٹکڑے سارے وہاں تھے، لیکن آپ نے فرمایا اللہم الرفیق الاعلی، میرا بہترین دوست میرا خدا ہے، میرا اللہ ہے. آپ نے اللہ کو سب پر ترجیح دی اور آپ نے چنا کہ اب مجھے لے جاؤ، مجھے اپنے اللہ سے ملاقات کا شوق ہے. بس جس کی محبت میں اور جس کی یاد میں یہ دنیا میں ساری تکلیفیں اٹھائی ہیں، اگر اس نے بلانے کے لیے کہہ دیا ہے تو اب ہمیں بھی کسی اور چیز کا انتظار نہیں تھا، اور آپ اسی طرح دنیا سے تشریف لے گئے. تو یہ ولایت ہے، یہ مثال آپ نے قائم کی ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں میری بہنوں؟ یہ پھر غور سے سن لیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون، جن کا ایمان بھی قرآن کے مطابق ہو اور جن کا عمل بھی اسلام کے مطابق ہو، جن کی عبادات، جن کی معاشرت، جن کا کھانا پینا، جن کے اخلاق
جو کبیرہ گناہوں سے بھی بچیں اور صغیرہ گناہوں سے بھی بچیں، اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان بھی درست ہو۔ اور ایمان کیسے درست ہوتا ہے؟ یہ قرآن پاک کی آیات آپ پڑھتی ہیں، اس سے عقیدہ بنتا ہے۔ آج جتنی آیتیں آپ نے پڑھی ہیں اس سے آپ کا عقیدہ بنے گا۔ جیسے یہ آیت بتاتی ہے کہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ وہ نہیں ہوتے جو ہوا میں اڑتے ہیں یا جو پانی کے اندر وقت گزار لیتے ہیں یا جو 4 گھنٹے سانس بند کر لیتے ہیں یا ہاتھ اوپر کرتے ہیں تو ہاتھ میں کوئی پلیٹ آ جاتی ہے غیب سے۔ اولیاء اللہ ان کو نہیں کہتے۔ قرآن پاک کی تعریف یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں اور وہ تقوی والے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی اور چیز اللہ ان کو بطور انعام کے دے دیں تو وہ سونے پہ سہاگا ہے، نور علی نور ہے۔ تو اللہ دینا آمنوا وکانوا یتقون، اولیاء اللہ سب کو بننا چاہیے، ہمیں بھی بننا چاہیے، آپ کو بھی بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رشتہ داری کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ جو اللہ سے نعمت حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو نعمت عطا فرما دیں گے۔ جو دل سے ہدایت کی دعا کرے گا اور اپنے آپ کو وہ اسباب اختیار کرے گا۔ ٹھیک ہے نا، ایک آدمی ہے وہ دعا کرتا ہے اللہ مجھے نمازی بنا دے، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے وضو کر کے نماز نہیں پڑھتا، اس کا مطلب ہے اس انسان نے دل سے ارادہ کیا ہی نہیں۔ بہت سارے مسلمان نادانستگی میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ اللہ نے توفیق نہیں دی، جب وہ توفیق دے دے گا تو ہم پڑھ لیں گے۔ یہ اسلامکلی یہ جاہل انسان ہی بات کر سکتا ہے، کوئی عالم انسان ایسی بات نہیں کر سکتا۔ پیغمبر کے صحابہ نے کبھی ایسی باتیں نہیں کی اپنی زندگی میں، وہ سمجھتے تھے عقیدہ اللہ کی ذات کے بارے میں اور تقدیر کے بارے میں۔ تو بہرحال یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے۔ تقوی یہ ہے اپنے ظاہری جسم کو بھی اسلام کے مطابق سنواریں، اپنی عادات سنت کے مطابق کریں، کھانا کیسے سنت کے مطابق کھانا ہے، نماز سنت کے مطابق کیسے پڑھنی ہے، وضو سنت کے مطابق کیسے کرنا ہے، پانی سنت کے مطابق کیسے پینا ہے، سونا کیسے ہے، اٹھنا سنت کے مطابق کیسے ہے، بات چیت کیسے کرنی ہے، رشتہ داریاں اور تعلقات کیسے نبھانے ہیں، پیسے کس طرح کمانے ہیں، کہاں خرچ کرنے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کے قانون پڑھیں، وراثت کے مسائل پڑھیں، اولاد کی تربیت کے مسائل پڑھیں، اس میں کیا کرنا ہے۔ تو یہ تقوی ہے۔ جب انسان متقی بن جاتا ہے اور اللہ کی یاد میں بیٹھتا ہے اور اپنی باطنی صفات کی اصلاح کی فکر میں پڑتا ہے کہ میرے دل کی صفات، میرے دل میں اگر حسد ہے تو وہ صاف ہو جائے، اگر میرے دل میں کینہ ہے تو اس سے دل پاک ہو جائے، اگر تکبر ہے، اور یہ چیزیں سب کی ہیں، یہ عمومی بیماریاں سب کے اندر ہی ہیں۔ خاص طور پہ وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں تو بھئی کوئی تکبر نہیں ہے، ہمیں تو کوئی تکبر نہیں ہے، وہاں زیادہ خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ جن کے اندر تکبر نہیں ہوتا ان کی زبان سے کبھی یہ لفظ نہیں نکلتا، کیونکہ یہ کہنا بھی تکبر کی علامت ہے کہ ہمارے اندر کوئی تکبر نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کے لیے لہم البشرا فی الحیات الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ دنیا میں تھوڑا بہت آزمائیں گے کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے، لیکن خوشخبری ہے، ان کی زندگی دنیا کی حیات طیبہ ہوگی، ان کی بیوی، ان کا خامد، ان کی اولاد، ان کا گھر، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، کیونکہ خدا قادر ہے اس ہر چیز کے پیچھے۔ ورنہ اربوں روپیہ کما کے انسان، ہمارے یہاں رہنے والے لوگ ہیں جن کے گھروں کی بیٹیاں گھروں سے بھاگ کر انہوں نے کفار سے جا کے شادیاں کی ہیں، سر عام زنا کی مرتکب ہوئی ہیں، اور ماں باپ کو مجبور کیا ہے کہ نکاح کی مجلسیں قائم کریں، مجبور کیا ہے، نکاح پڑھانے والا کوئی ملا نہیں پورے شہر میں، تو دوستوں یاروں نے مل کے نکاح پڑھائے۔ یہ بھی حال ہوتا ہے۔ تو انسان کو خوف کرنا چاہیے خدا سے، اس سے راضی نہیں ہو جانا چاہیے۔ کبھی لوگ عبرت پکڑتے ہیں، کچھ مسلمان عبرت پکڑتے ہیں اور وہ احساس کرتے ہیں کہ ہماری اولاد کی اس بدبختی میں ہمارا کردار کیا ہے، وہ احساس کرتے ہیں۔ کئی لوگوں نے مجھ سے بات کی، میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا اپنے گناہوں کی توبہ کریں، جب اولاد ہاتھ سے نکل جائے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اس لیے کہ اسلام نے یہ بات بتائی تھی کہ اولاد کو تو ہم نے فطرت پہ پیدا کیا تھا، ماں باپ کبھی اس کو یہودی بناتے ہیں، کبھی عیسائی بناتے ہیں، کبھی مجوسی بناتے ہیں، ہر قسم کی گمراہی کے بیج ماں باپ دل میں ڈالتے ہیں۔ بتائیں آپ نے ڈالے ہیں کہ نہیں ڈالے؟ اگر آپ نے نہیں ڈالے آپ کا قصور نہیں، اگر آپ نے ڈالے ہیں تو اللہ سے توبہ کریں کہ اولاد بیچاری برباد ہوگی آپ کی غلطیوں کے نتیجے میں۔ تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہ تو سارا ہمارا قصور ہے، ہمیں تو پتہ ہے، ہم نے تو اپنی اولاد کو بالکل غیر اسلامی تربیت دی ہے ساری زندگی، ہمیں اب احساس ہوا کہ ہم نے غلطی کیا کی ہے، اب تو دیر ہو گئی۔ کچھ کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا۔ کچھ ایسے بدنصیب لوگ ہیں جن کی اولاد جب کافر ہو گئی تو انہوں نے آگے سے کیا کیا، وہ کافروں کو مسلمان سمجھنا شروع ہو گئے، اور وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں، یہ ہمارے شہر کی بات ہے، یہ منیاپولس کی، وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ عیسائی اور یہودی یہ سارے لوگ مسلمان ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے عقیدے بدل لیے صرف اس لیے کہ اولاد کے پیچھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اولاد بہت بڑی آزمائش ہے انسان کے لیے، اولاد بہت بڑی آزمائش ہے انسان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے کہ اللہ اولاد میں انسان کو سختیوں کے ساتھ آزمائے، بڑی عبرت کی بات ہے، لیکن اس کو بچپن سے اس کی اصلاح کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے میری عزیز بہنوں،
جو بھی حالات ہیں، ہر کسی کے حالات ہیں، ہر کوئی پریشان ہے. مسلمان امت من حیث الامت بہت ساری غلطیوں کا شکار ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں پریشانی اور تکلیفیں دیکھنی پڑتی ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہم اپنی ذات کو لے کر اس کو اللہ کی طرف موڑیں. خود اس کی فکر چھوڑ دیں کہ بیوی کیا کر رہی ہے، خاوند کیا کر رہا ہے، بچے کیا کر رہے ہیں، باپ کیا کر رہا ہے، اس کو سیکنڈری اہمیت دیں. سب سے پہلے اپنی زندگی کو موڑیں اللہ کی طرف اور اللہ سے صلح کریں. اللہ سے صلح کریں، یا اللہ آج کے بعد میرا عقیدہ وہ ہے جو قرآن کا عقیدہ ہے، میری زبان وہ بولے گی جو قرآن بولتا ہے، اور میرا جسم وہ عمل کرے گا جس کو آپ نے پسند کیا ہے. تو سب سے پہلے یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سیدھا کریں اور اپنی نماز پر محنت کرنی شروع کر دیں. سارے اسلام کے اندر جو خوبصورتی اور حسن آئے گا وہ نماز کی وجہ سے آئے گا. اور نماز کے بارے میں دو باتیں یاد رکھیں کہ نماز کے مسائل کا گہرا علم ہو، اس کو نماز کا فقہ کہتے ہیں، فقہ آف صلاۃ. اور دوسری بات ہے نماز میں دل کی حضوری پر محنت کریں کہ نماز میں میرا دل خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو، اس کو خشوع اور خضوع کہتے ہیں. پھر یہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے، پھر یہ نماز گناہوں سے انسانوں کو روکتی ہے، اور پھر یہ نماز کل قیامت کے دن جنت میں لے کے جائے گی. ٹھیک ہے، اس لیے کہ پاک صاف پانی ہے. لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ. اے ہمارے رسول اور اے رسول کی امت اور اے تمام انسانوں، اللہ کے کلمات میں کبھی تبدیلی نہیں آئے گی. اللہ نے جو کہہ دیا دشمنوں کے ساتھ معاملہ وہ اللہ کر کے دکھائے گا، جو دوستوں کا معاملہ ہے اس کو نبھا کے دکھائے گا. اللہ کی بات حق اور سچ ہے. جس نے اللہ تعالیٰ کو آزمانا ہے وہ آزما کے دیکھ لے، جس نے اللہ تعالیٰ کو آزمانا ہے وہ آزما کے دیکھ لے. ذالک هو الفوز العظیم. اور اللہ کا دوست بننا اور اپنے دل کو پاک صاف کرنا اور قرآن پاک کو شفا بنانا اپنی روحانی بیماریوں کے لیے اور نصیحت اور ہدایت بنانا اپنی ظاہری اصلاح کے لیے، یہ فوز العظیم ہے. ذالک هو الفوز العظیم، ذالک هو الفوز العظیم. ولا يحزنک قولهم. اور آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہو. اے ہمارے رسول آپ باتوں سے پریشان نہ ہو. آپ کو ہم نے بتا دیا جب یہ آپ سے کڑوی کسیلی باتیں کرتے ہیں، جب آپ پر طنز کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ہم تب بھی سن رہے ہوتے ہیں. آپ کے دل کی ہر حالت پہ ہماری نگاہ ہے. آپ گھبرائیے نہیں، آپ کا رب آپ کی کیفیات کو جانتا ہے. ان العزت للہ جمیعا. عزت ساری تیرے رب کا خزانہ ہے، وہ اس کی ملک ہے عزت. ان کی کیا مجال کہ یہ کمبخت ابو جہل یہ آپ کو کہے کہ میں سردار ہوں مکہ کا، مجھے خدا نے عزت دی ہے. اس کا کیا کام عزت کے لیے؟ اس کو اتنی بری موت ماریں گے کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی. اس نام سے کافر بھی بھاگیں گے. کوئی کافر بھی اپنے بچے کا نام ابو جہل نہیں رکھے گا. عزت تو خدا کی ملک ہے. ذرا ان آیتوں پہ غور کریں. اے محمد، اے ہمارے رسول، عزت تو تیرے مالک کی ملک ہے. تو کیوں گھبراتا ہے کہ تیری عزت میں کوئی فرق آئے گا؟ ان العزت للہ جمیعا هو السمیع العلیم. وہ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں غور کرنے اور اپنی دل اور اپنی طبیعت کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آیتیں بڑی اہم ہیں اس مسئلے کے اندر ہماری زندگی کی اصلاح کے لیے. اس کو ضرور گھر بیٹھ کے جو ہے سوچا کریں، تھوڑی دیر مراقبہ کیا کریں. سونے سے پہلے محاسبہ اپنے نفس کا کیا کریں کہ اے نفس تو بدلا ہے کہ نہیں بدلا، بدلتا ہے کہ نہیں بدلتا. اس کو شکنجا دیں تھوڑا سا تاکہ یہ کل قیامت کے دن اور قیامت سے پہلے موت کے بعد راحت پائے، یہ نفس راحت پائے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. جو حاضری لے لیں.